اے پھر میرا عقیدہ نہیں، میرا نظریہ نہیں، اے اللہ دے قرآن دا نظریہ ہے، اے اللہ دے قرآن دا عقیدہ ہے، اے اللہ دے قرآن نے سانو فکر دیتی ہے۔ میرا پروردگار فرماندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آؤ اپنیاں نویاں نسلانوں اس وائرس تو بچاؤ جیڑا آکھے نبی مر کے مٹی میں مل گیا، اپنی نوی نسلوں اس وائرس تو بچا جیڑا آکھے نبی ساڑے ورگائے، اپنی نوی نسلوں اس وائرس تو بچا جیڑا آکھے نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اپنی نوی نسلوں اس وائرس تو بچا جیڑا آندے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، دیوار کے آگے کا نہیں پتا، اپنی نوی نسلوں اس وائرس تو بچا جیڑا آندے نبی ان پڑھ تھے، نبی کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اپنی نوی نسلوں اس عقیدے دے نال اس نظریے دے نال جوڑیے جیڑا بریلی دے غیرت مند مکین نے بریلی دے کچے ٹبے تو بے کے ساڑھے تک پہنچایا ہے، او عقیدہ کیے سب سے لاؤ نبی سب سے اولا نبی، ہر بندہ بولے سب سے ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی سب سے نبی دے دیوانے نبی دے مستانے بن کے پڑھو تاکہ پتہ لگے اسی او لوگا جڑے اے نہیں آکھ دے نبی ساڑے ورگائے، اسی آنے اسی کیا ساڑا نبی تے او نبی ہے، 1.25 لاکھ نبی بھی ساڑے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکدے، وڈے وڈے پیغمبر تے رسول بھی ساڑے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکدے، ساڑا نبی ہوئے موسیٰ ڈنڈا مار کے پتھر وچوں چشمے جاری کر دائے، میرا نبی ہووے جدیاں انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہوندے نے، عیسیٰ اونے جڑے مردیاں دے اتے پھونک مارن مردہ زندہ ہو جاندہ ہے، میرا نبی ہووے مردہ نہ ہووے جدے وچ جان بھی نہ ہووے، میرا نبی پتھر وال اشارہ کرے اللہ پتھر نو بھی زبان عطا فرما دیندہ ہے، اسایاں نے بڑے بڑے حسین بھی آنگے، بڑے بڑے جمیل بھی آنگے، ایتھے یوسف ورگے حسین بھی آئے نے، بڑے بڑے حسین و جمیل بھی آئے نے، لیکن میرے تے تیرے نبی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا، وجہ کیے اللہ آپ فرماندہ سونے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، میرا رب فرماندہ سونے وڈے وڈے نبی آنگے لیکن تیرے ورگا مقام تے مرتبہ میں کسے نو دے کے کائنات چ نہیں بھیجنا، اساں بھی اسے گل دا اظہار کر دیاں یا آکھرے سب سے اور اچھی آواز نال سب سے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا پڑھ رہے ہیں او دی عزت اچ برکت ہوئے، او دے مال اچ برکت ہوئے، او دی جان اچ عزت اچ آبرو اچ برکت ہوئے، تے جڑا ہجے تک نہیں پڑھ رہے ہیں میں دعا کرنا یا اللہ انہوں پڑھن دی توفیق دے دے سب سے
نبی سب سے بالا ہمارا نبی، اے خلق سے اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، کہ بولو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ واہ بریلی دا خیرت مند مکین، کیڑا سونا عقیدہ، کیڑا سچا عقیدہ، کیڑا صاف تے ستھرا عقیدہ دتائی میرا بریلی دا خیرت مند مکین آندا ہے۔ انبیاء کو ملے معجزے ایک دو، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، آؤ اپنی نسلوں نو اس عقیدے دے نال جوڑ لئیے۔ میرا نبی ان پڑھ نہیں ہے، میرا نبی پڑھیا لکھیا۔ اے نہ سمجھو نبی نو پڑھنا لکھنا نہیں آندا، بلکہ میرا تے تیرا نبی ہووے جنوں پروردگار نے آپ پڑھا کے کائنات وچ بھیجے آئے۔ میرا رب فرماندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پروردگار فرماندا سونیا پڑھن دی لوڑ اونوں پیندی ہے جڑا دنیا وچ آئے تے خالی ذہن ہووے، پڑھن دی لوڑ اونوں پیندی ہے جنوں کچھ سکھانا پوے، جنوں کوئی علم دی لوڑ ہووے۔ سونیا تینوں علم دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تینوں سکھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ پروردگار فرماندا سونیا الرحمن علم القرآن، سونیا تو او ذات ہے جنوں پروردگار نے پڑھا کے کائنات وچ بھیج۔ جو ہے زندہ باد۔ توجہ ہے؟ میرے نبی نو پڑھن دی لوڑ نہیں، پڑھن دی لوڑ تے میرے تیرے ورگے بندے نو ہے جنوں کوئی شے آندی نہ ہوئے۔ میرا نبی تے ہوئے جنوں پروردگار نے پڑھا کے کائنات وچ بھیجا۔ اچھا پھر ویکھو جیڑا آندا ہے نبی ان پڑھ نے، میں آکھیا مولوی جی مینوں دسو تانوں عالم ہون دی ڈگری جو لبھی ہے، تسی آندے ہو میں بڑا بڑا عالم ہاں، پڑھیا لکھیا ہاں، میرے کول بڑی بڑی ڈگری ہے۔ میں آکھیا مینوں دسو اے ڈگری کیویں لبھی جے؟ انہیں آکھیا میں نے بخاری پڑھی، میں نے مسلم پڑھی، میں نے ترمذی پڑھی، میں نے ابن ماجہ پڑھی، میں نے نسائی پڑھی، میں نے ابی داؤد پڑھی۔ میں کیا دس بخاری وچ کیے، مسلم وچ کیے، ترمذی وچ کیے، ابو داؤد وچ کیے، نسائی وچ کیے، ابن ماجہ وچ کیے۔ انہیں آکھیا حدیث ہے۔ میں کیا حدیث کینوں آندے نے؟ انہیں آکھیا حدیث آندے نے جو نبی بولتے گئے۔ میں کیا پھر فکر کر، ذرا سوچ کر، جس نبی دیاں گلاں پڑھ کے تو عالم بن گیا ہے، سوچ اس محمد دے علم دا عالم کی ہوئے گا۔
جدیاں گلاں پڑھ پڑھ کے میں کیا کمینیاں تو عالم بن گیا جدیاں گلاں پڑھ پڑھ کے تو مفتی بن گیا تو کہنا میں بڑا پڑھا لکھیا جس نبی کی باتیں سن کے پڑھ کے تو عالم دین بن گیا سوچ اس محمد عربی کے علم کا عالم کیا ہوگا میرا نبی تے او نبی ہے جدے بارے رومی کشمیر میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار آندہ ککھ سواد نہ مشگیت اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیا اے ککھ سواد نہ اے مشری اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیا اینا ساریاں چیزاں نالو اوے گلاں سجن دیاں مٹھی میں کہ جدیاں گلاں بلکہ میں تھوڑا جہا ہو رہا بدا تھوڑا جہا ہو میں کیا حدیث صرف نبی دے بولن نہیں آندے نبی جڑا کم کرن او بھی حدیث ہے پھر نبی بولن بھی نہ تے نبی کم بھی نہ کرن نبی دے سامنے کوئی کم کیتا جاوے نبی صرف خاموش رون یعنی نبی صرف چپ رون سے او بھی حدیث ہے میں آکھیا کتنا جاہل ہے مولوی کتنا جاہل ہے مفتی کتنا جاہل ہے عالم جڑا آندہ نبی ان پڑھنے میں آکھیا جدیاں خاموشیاں پڑھ پڑھ کے تو عالم بنے جس نبی دیاں خاموشیاں پڑھ کے تو عالم بن گیا سوچ اس مصطفیٰ دے علم دا عالم کی ہوئے آؤ اپنی نوی نسل نو اس طرح دے وائرس تو بچائیے اپنے نوی نسل نو اس طرح دے غلیظ تے گھٹیا عقیدے والے یا کلوں بچائیے پھر ایک آیا ہے انہیں آکھیا ہن تازہ تازہ لانچ کیتا گیا پاکستان دے وچ نائے ڈاکٹر ذاکر نلائق او دا جناب والا کارنامہ کیو آندے نبی مر کے مٹی میں مل گئے نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ میں کیا کیڑے نبی دیاں گلاں کرنا ہے ساڈا نبی تے او نبی ہے جنہیں خود فرمایا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال علیہ السلام میرا کریم فرماندہ ہے صحابہ اللہ نے زمین دے اتے حرام کیتا ہے کہ زمین نبیاں دے جسمانو کھائے اے آندہ ہے مر کے مٹی میں مل گئے میرا نبی آندہ ہے زمین نبیاں دے جسمانو کھائی نہیں سکتی ہے فنبی اللہ حی یرزق میرا آقا فرماندہ ہے وہ سارے نبی زندہ بھی ہوندے نے اللہ قبر دے اندر نبیانو کھلاندہ بھی ہے نبیانو پلاندہ بھی ہے نبی قبران دے وچ بھی ٹر جان میرے آقا فرماندے نے فنبی اللہ حیون اللہ دے نبی زندہ ہوندے اللہ انہوں نے کھلاندہ بھی ہے اللہ انہوں نے پھلاندہ بھی ہے ایک کیسا عقیدہ ایک کیسا نظریہ ہے اسیتے اے پڑے آئے موسیٰ علیہ السلام میرا نبی مراج کردہ موسیٰ دی قبر دے اتوں گزرے تے میرا نبی فرمائے رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری گی میرا نبی فرمائے میں موسیٰ نو ویکھے آئے موسیٰ اپنی قبر دے وچ کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دینے میں آکھیا نماز کھڑے ہو کے موسیٰ پڑھ رہے نے زندہ پڑھ رہے نے کہ مردہ پڑھ رہے نے آنکھیں زندہ پڑھ رہے نے میں آکھیا جے موسیٰ 2000 سال تو بعد زندہ ہو سکتے ہیں تے میرا نبی 1450 سال تو بعد زندہ ہو جاوید ہو سکتا ہے بس اپنی نسلانو اے عقیدہ دین دی ضرورت ہے تو زندہ ہے ویلا تو زندہ ہے ویلا تو زندہ ہے ویلا
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مل کے بولو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ اپنی نوی نسل نو اس وائرس تو بچاؤ جڑا کہ نبی انپڑھ جڑا کہ نبی ہمارے جیسے جڑا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے نا اس وائرس تو بچا اس جماعت دے نال اس گروہ دے نال اس قائد دے نال اس لیڈر دے نال اپنی جماعت اپنے نوی نسل نو جوڑ جڑا کہ ساڈے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں جڑا کہ ساڈے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں کائنات تے آیا ہی کوئی نہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم چھوڑ دیتا میرے نبی ورگا کائنات آیا ہی کوئی نہیں اتھے تے یوسف ورگے سونے سونے بھی ہون او بھی انج جھولیاں لے کے میرے نبی دے کے درد خیرات لینا تے کھڑے نے عیسیٰ علیہ السلام ورگے اپنے حواریوں نو کٹھے کر کے آندے نے او میرے حواریوں میرے تو بعد ایک ایسا نبی آن والا جے اگر میں عیسیٰ نو او دے تسمے بنن دی سعادت بھی مل جائے نا عیسیٰ انو بھی اپنے واسطے باعث مسرر سے کتنی شانہ والا نبی ہے کتنی عظمتاں تے کتنے مقام والا نبی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ورگے کوئی تور تے جا کے آندے نے یا اللہ میں ایسی امت دے بارے پڑھے ہے ایسی امت دے بارے پڑھے اللہ فرماندا ہے اے بھی احمد نبی دیے 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 تے موسیٰ ہاتھ چک کے آندے نے یا اللہ جے ساریاں احمد نبی دیاں نے تے پھر موسیٰ نو بھی اسے احمد نبی دا امتی بنا دے ایک کیسا نبی آ گیا ہے کتنی عظمتاں والا کتنی شانہ والا نبی آ گیا ہے میرے کریم آقا آپ فرما دینے فضلت علی الانبیاء بستن اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافا وختم بی النبیون او کما قال علیہ السلام میرے آقا فرما نے صحابہ اللہ نے میں محمد نو کچھ ایسیاں فضیلتاں دتیاں نے نہ کسے نبی نو عطا فرمائیاں نہ کسے رسول نو عطا فرمائیاں نے او فضیلتاں اللہ نے عطا فرمائیاں نے تے میں محمد نو عطا فرمائیاں نے اللہ نے منو جامع کلمات عطا فرمائے نے اللہ نے منو جناب والا روب دے نال مدد فرمائی ہے میرے تے مال غنیمت حلال ہویا ہے او عدالت گڑے دی سرزمین تے بین والے ہو ذرا نبی دا جملہ سنو میرے آقا فرما دے نے اے شان فقط مینو رب نے عطا فرمائی ہے میرا قدم زمین تے لگیا ہے اللہ نے ساری روح زمین نو مسجد بنا چھڑے نبی دا قدم لگا حضور دا قدم لگا زمین تے میرے آقا فرماندے نے اللہ نے ساری روح زمین نو پاک فرما چھڑیا یہ شان فقط میرے تے تیرے نبی دی ہے لیکن روک کے ایک مسئلہ سمجھاواں میرے نبی دا صرف قدم لگے صرف قدم لگے بولو نا صرف قدم لگے میرے نبی دا زمین تے کہ اللہ فرمائے ساری روح زمین پاکے میں آکھیا صرف قدم دی انی برکت ہے کہ سوچ میرا نبی پورے دا پورا جسم لے کے جس ماں دے پیٹ چ 9 ماہ رہا ہے سوچ اس آمنہ دی عظمت عالم کی ہوئے گا اس آمنہ دی عظمت عالم کی ہوئے گا آج اے عقیدہ بھی پھیلان دی کوشش کیتی گئی معاذ اللہ نبی کے والدین تو کافر ہیں میں ایک دسنا چاہنا تو انہوں اس طرح دے وائرس تو اسا اپنی نسل نو بچانا ہے بھئی اگر حضور کے والدین ہی کافر ہیں تو پھر مومن کس کے والدین ہیں اگر جن کے صدقے میں اللہ نے ہمارے والدین کو عزت عطا فرمائی
ہمارے ماں کی قدم کے نیچے جنت ہے. کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں. اگر حضور نہ آتے تو ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. حضور نہ آتے تو باپوں کو اٹھا کر بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا. میرے آقا آئے تو میرے آقا نے بتایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے آقا آئے تو میرے آقا نے بتایا کہ باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. وہ بیٹیاں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, میرے آقا آئے تو میرے آقا نے بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں. میں آکھو جس نبی دے صدقے اللہ میرے تے تیرے والدین نو عظمت تے عزت عطا فرمائیے, سوچ اس محمد دے اپنے والدین دی عزت عالم کی ہونی. بلکہ قرآن آخر ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ فرماندا ہے سونیا جدوں تو میرے سامنے کھلونا ہے نا میں پھر بھی تینوں تکنا. الذی یراک حین تقوم, سونیا جس ٹائم تو میرے سامنے کھلونا ہے میں تینوں تکنا. پھر اتنا نہیں فرمایا وتقلبک فی الساجدین, فرمایا سونیا جدوں تیرا نور لوکاں دی پشتاں وچ پھر رہیا سی نا, میں ہر پشت نو بھی تک رہیا سا, میں ہر رحم نو بھی تک رہیا سا. ایدہ مطلب ہے میرا نبی جنہ پشتاں وچوں گزر کے آیا او پشتاں بھی پاک. میرا نبی جنہ رحمت تو گزر کے آیا اور رحم بھی سارے دے سارے پاک. میرا نبی آدم دی پشتے چایا تے آدم پاک. میرا نبی آدم تو شیش دی پشتے چایا تے شیش پاک. میرا نبی شیش تو انوش دی پشتے چایا تے انوش پاک. میرا نبی انوش تو کینان دی پشتے چایا تے کینان پاک. کینان تو محلہ ایل کو لائے تے محلہ ایل پاک. محلہ ایل تو یرد کو لائے تے یرد پاک. یرد تو ادریس کو لائے تے ادریس پاک. ادریس تو متوشلے کو لائے تے متوشلے پاک. متوشلے تو لامک کو آئے تے لامک پاک نے. لامک تو نو کو لائے نے تے نو پاک نے. نو تو سام کو لائے نے تے سام پاک نے. سام تو عرف خشد کو لائے نے تے عرف خشد پاک نے. عرف خشد تو عابر کو لائے نے تے عابر پاک. عابر تو فالج کو لائے تے فالج پاک. فالج تو رہو کو لائے تے رہو پاک. رہو تو سروج کو لائے تے سروج پاک. سروج تو نخور کو لائے تے نخور پاک. نخور تو تارخ کو لائے تے تارخ پاک. تارخ تو ابراہیم کو لائے تے ابراہیم پاک. ابراہیم تو اسماعیل کو لائے تے اسماعیل پاک. اسماعیل تو قیدار کو لائے تے قیدار پاک. قیدار تو حمدان کو لائے تے حمدان پاک. حمدان تو ثابت کو لائے تے ثابت پاک. ثابت تو سلمان کو لائے تے سلمان پاک. سلمان تو حمیس کو لائے تے حمیس پاک. حمیس تو عبد کو لائے تے عبد پاک. عبد تو عد کو لائے تے عد پاک. عد تو عدنان کو لائے تے عدنان پاک. عدنان تو ماد کو لائے تے ماد پاک. ماد تو نظار کو لائے تے نظار پاک. نظار تو مضر کو لائے تے مضر پاک. مضر تو الیاس کو لائے تے الیاس پاک. الیاس تو مدرکہ کو لائے تے مدرکہ پاک. مدرکہ تو خزیمہ کو لائے تے خزیمہ پاک. خزیمہ تو کنانہ کو لائے تے کنانہ پاک. کنانہ تو فہر کو لائے تے فہر پاک. فہر تو غالب کو لائے تے غالب پاک. غالب تو لوئی کو لائے تے لوئی پاک. لوئی تو کعب کو لائے تے کعب پاک. کعب تو مرہ کو لائے تے مرہ پاک. مرہ تو کلاب کو لائے تے کلاب پاک. کلاب تو قصی کو لائے تے قصی پاک. قصی تو عبد مناف کو لائے عبد مناف پاک. عبد مناف تو ہاشم کو لائے ہاشم پاک نے. ہاشم تو عبد المطلب کو لائے عبد المطلب پاک نے. عبد المطلب تو عبداللہ کو لائے نے عبداللہ پاک نے. عبداللہ تو آمینہ کو لائے نے آمینہ پاک نے. آمینہ تو پھر نور کرم بن کر عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر خدا کا نور اترا لامکا سے محمد مصطفیٰ بن کر. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میرا نبی جدروں آندا گیا میرا نبی چمکاندا گیا. میرا نبی جدروں گزردا گیا ہر بندہ آندا رہیا اوان والا جی کہ اساں قیامت تک آکھدے جاواں گے او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تو سی انتظار آ گیا. او حبیب
सरवरे अंबिया जिस दा सदियां तो सी इंतजार रह गया सुके होए चमन विच ए बहार आ गई रोंदे होए दिलां नो करार रह गया भाई सुके होए चमन विच बहार आ गई रोंदे होए दिलानो करार आ गया ए जिस दी खातिर बिछाया गया फर्श नो जिस दी खातिर सजाया गया ऐशनो जिस दी खातिर बनाए गए तो जगह बन के लौलाक दा ताज तारा अपनी नवी नस्ल नूं उन्हां दे नाल जोड़िए जिन्हां दा अकीदा भी साफ जिन्हां दा अकीदा भी सुथरा जिन्हां दा नजरिया भी सुच्चा जिन्हां दे दिल भी पाक जिन्हां दे जिस्म भी पाक जिन्हां दी नजर भी पाक जिन्हां दी रूह भी पाक जिन्हां ने इत्थे रहना है तां भी पाक जे जन्नत ते जाना है ते तां भी पाक अपनी नवी नस्ल नूं अपनी आल औलाद ऐसे घटिया अकीदे नाल ना जोड़ो असां आने आ नबी नूं पढ़न दी लोड़ कोई नहीं नबी पढ़ के आया अल्लाह ने पढ़ा के भेजा कायनात च फिर देखो अल्लाह ने पढ़ाया ते कैसा पढ़ाया मेरे नबी नूं अज मैं पढ़ा एक साल पढ़ा दूजे साल पहुंचा ते पहला साल भूल जावा दूजे तू तीजे विच जावां ते दूजा भूल जावां तीजे तू चौथे विच जावां ते तीजा भूल जावां क्योंकि मेरी अकल कमजोर है मैनू पढ़ान वाला शायद कमजोर है शायद मैं जिस शेखुल हदीस को जिस मुफ्ती को जिस आलिम को पढ़िया ओदे पढ़ान कोई ज़ोफ़ है कमजोरी है अगर मैट्रिक पढ़न वाला इंटर विच जावे ते मैट्रिक दियां किताबां भूल जाए इंटर तू ग्रेजुएशन विच जावे ते इंटर दियां भूल जावे मास्टर विच जावे ते जनाबे वाला ग्रेजुएशन दियां भूल जाए एदा मतलब है जेड़ा दुनियादार कोलों पढ़दा है ओ भूल जांदा है जेड़ा दुनियादार कोलों पढ़दा है भावें आलिम कोलों पढ़े फादिल कोलों पढ़े प्रोफेसर कोलों पढ़े या स्कॉलर कोलों पढ़े ओ भुलण दा खतरा है लेकिन जिदे कोलों मेरा ते तेरा नबी पढ़िया है अल्लाह फरमांदा सोने आओ असा इंज दा पढ़ाया सानू कुरी उका फला तंसा मेरा रब फरमांदा सोनिया बाकी पढ़दे ने ते भूल जांदे ने सानू कुरी उका फला तंसा असा तुहानू इंज दा पढ़ाया है हुण क़यामत तक तुहानू भूल सकदा ही नहीं फला तंसा फरमाया सा इंज दा पढ़ा दिता सनुकरी का फला तंसा इंज दा पढ़ाया हुण तुसी बोल सकदे उच्ची बोलो हुण बोल सकदे खिच के बोलो हुण बोल सकदे साहब तुसा किसी दुनिया दे आलिम को पढ़ के जो पीछे पढ़िया जे ओनू बोल के आखो मैं आलिम ते जिन्नू रब फरमाए सोनिया तन्नू इंज दा पढ़ाया कि तू बोल ही नहीं सकदा सोच उस मुहम्मद दे इल्म दा आलम की बल्कि जे थोड़ा जिहा अगे चल के असा कुरान को पूछ लईए कि कुरान तू दस मुस्तफा कुल इल्म है ते किन्ना इल्म है आज सानू ते ए अकीदा भी दसया गया दीवार के पीछे का नहीं पता दीवार के आगे का नहीं पता नबी को तो अपना नहीं पता उम्मती का क्या पता होगा मैं क्या आज जरा कुरान को पूछिए कुरान तू दस मेरे नबी को कितना इल्म है मेरा नबी की जानदा है कुरान आखदा व अल्लमा कमा लम तकुन तअलम व काना फदलुल्लाहि अलैका अजीमा कुरान आखदा मौलवी आखे दीवार दे पीछे दा नहीं पता ते मौलवी झूठा है कुरान आखदा है जे मौलवी आखे जनाबे वाला अपना नहीं पता ते झूठा है मौलवी आखे कल का नहीं पता आज का नहीं पता मौलवी झूठा है या अल्लाह तू दस की दिता ही कुरान आखदा है व
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن آکھدا ہے محبوبہ اساں انج دا پڑھایا ہے، اینا پڑھایا ہے، اینا پڑھایا ہے، جو کچھ ہو چکیا ہے او بھی پڑھا چھڑیا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سارا کچھ پڑھا چھڑیا ہے۔ جو کچھ ہو چکے ہے محبوبہ وہ بھی پڑھا دیتا ہے، کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے مصطفیٰ نو اللہ نے سارا کچھ پڑھا کے کائنات وچ بھیجا۔ میں کہا دس جیڑا نبی اتنا بڑا پڑھیا لکھیا ہوئے کہ رب پڑھا کے بھیجے، انج دا پڑھا کے بھیجے کہ رب فرمائے پتر یا رسول اللہ ہن بھولن دا خطرہ کوئی نہیں، پھر اتنا پڑھا کے بھیجے کہ اللہ فرمائے جو کچھ ہو چکے ہے وہ بھی پڑھا دیتا ہے، جو قیامت تک ہونا ہے وہ بھی پڑھا دیتا ہے۔ پھر بھی بندہ کہے کہ ان پڑھ نے، میں کہا نبی نو ان پڑھا کن والے تو ان پڑھے، تو جاہل مطلق ہے، میرا نبی اوے جدے سینے دے اندر کائنات دا ہر علم موجود ہے۔ میرے نبی دے سینے وچ کائنات دا ہر علم موجود ہے۔ قرآن اللہ دی ایسی کتاب ہے جدے وچ اللہ نے ہر شے دا علم رکھیا ہے۔ قرآن آکھدا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماندا ہے اساں اس قرآن دے وچ کوئی ایسی شے نہیں جڑی اساں چھپا کے رکھی ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن آکھدا ہے خشکیاں دا علم ہے تے پھر بھی قرآن وچ موجود ہے، تریاں دا علم ہے تے پھر بھی قرآن وچ موجود ہے، یعنی قرآن وچ اللہ فرماندا ہے ہر شے دا علم اساں رکھیا ہے۔ قرآن وچ ہر شے دا علم، قرآن وچ ہر شے دا علم کہ قرآن میرے نبی دے سینے وچ، قرآن میرے نبی دے، اچھی بولو قرآن میرے نبی دے، ایدہ مطلب ہے جے قرآن وچ ہر شے دا علم ہے کہ قرآن میرے نبی دے سینے وچ ہے، ایدہ مطلب ہے ہر شے دا علم اللہ نے مصطفیٰ دے سینے وچ نازل فرمایا۔ ایک کتنی مقدس کتاب ہے قرآن، کتنی اعلیٰ کتاب ہے۔ سوچن لگے ہیں بندہ، بولن لگے ہیں زبان کمبے، قرآن غلط لکھا گیا ہے۔ جے قرآن غلط لکھیا گیا تو پھر ساڑھے کو دین کے نہیں پہنچے ہے۔ دین کی سب سے بڑی تھیوری کا نام قرآن ہے، دین کی سب سے اتھینٹک کتاب کا نام قرآن ہے۔ اگر وہ قرآن غلط ہے تو پھر مجھے بتائیے پھر کائنات میں کون سی کتاب سچی ہے؟ اگر قرآن جھوٹا ہے، قرآن غلط لکھا گیا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن غلط نہ کبھی ہوا تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک کوئی اس کو غلط کر سکتا ہے۔ نہ کوئی قرآن بدل سکا تھا، نہ کوئی قرآن بدل سکا ہے، اور نہ کوئی قیامت تک قرآن کو بدل سکے۔ یہ قرآن یہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا محبوبہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمانے والے۔ یہ قرآن بدل نہیں سکتا کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ بولنے سارے نے بولو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، محبت نہ بولو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ بندہ اپنی اپنی آواز دے نال بولے تاکہ اس مفتی نو پتہ لگے تے قرآن غلط آکھن والے آؤ، گرامٹیکلی غلط آکھن والے آؤ، گرامر دے لحاظ نال غلط آکھن والے آؤ، انہوں پتہ لگے تو آنے قرآن غلط لکھیا گیا ہے۔ اج عدالت گڑے دے وچ نبی دے امتی بے کے دس رہے نے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ اپنی حاضری پیش کرو تے فرماؤ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ
قرآن نہ بدلا جائے گا، اے بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اساں کیا تواڈے تو پہلے بھی کوشش کیتی گئی ہے بدلن دی۔ مکے دے کافراں نے آکھیا سی محمد رات کو خود لکھتا ہے، توجہ میرے ال مکے دے کافراں کیا محمد رات کو خود لکھتا ہے، صبح اٹھ کے صحابہ کو سنا کے کہتا ہے یہ وحی ہے۔ یہ مکے دے کافراں دا عقیدہ ہے، قرآن وچ شک پیدا کرن والا عقیدہ کفار مکہ دا عقیدہ ہے۔ انہاں کھیا یہ رات کو محمد لکھتے ہیں، صبح سنا دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن آکھدا ہے سونیا انہاں نو آکھ دے جڑے آندے نے قرآن وچ شک ہے، انہاں نو آکھ دے جڑے آندے نے قرآن بدل سکدا ہے، انہاں نو آکھ دے جڑے آندے نے رات محمد آپ لکھدا ہے سویرے مسلماناں نو سنا دیندا ہے، انہاں نو آکھ دے جے قرآن وچ شک کر دے ہو پھر قرآن ورگی کوئی دوجی کتاب لے کے آ جاؤ۔ کتاب نہیں لے کے آ سکدے، 10 سورتاں لے آؤ، 10 سورتاں نہیں لے کے آ سکدے، پھر ایک چھوٹی جئی سورت ہی لے کے آ جاؤ۔ میں نہیں آندا قرآن ہے، قرآن آکھدا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ قرآن آکھدا ہے سونیا اے اج دا کافر بھی زور لاوے تاوی قرآن ورگی کوئی دوجی کتاب نہیں بنا سکدا، تے قیامت تک آن والا بے ایمان بھی زور لاوے قیامت تک کوئی دوجا قرآن نہیں بنا سکدا ہے۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، فتوحہ کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، آقا اطہار کی آمد۔ ایک قرآن دا چیلنج ہے۔ قرآن آکھدے سونیا جڑے آندے نے نا محمد رات کو لکھتا ہے صبح آگے پڑھا دیتا ہے اپنے امتیوں کو، اپنے مسلمانوں کو۔ قرآن آکھدا ہے انہاں نو آکھو پھر قرآن ورگی کوئی کتاب لے آؤ۔ کتاب پوری نہیں لے کے آ سکتے، 10 سورتاں لے آؤ، 10 سورتاں بھی نہیں لے کے آ سکتے، ایک چھوٹی جی سورت ہی لے آؤ، ایک چھوٹی جی صورت نہیں لے کے آ سکتے۔ قرآن آکھدا ہے پھر انہاں نو آکھو ایک چھوٹی جی آیت ہی قرآن ورگی بنا کے لے آؤ۔ قرآن آکھدا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ قرآن آکھدا سونیا اے اج دا کافر بھی قرآن ورگی کتاب نہیں بنا سکدا، تے قیامت تک آن والا کافر بے ایمان بھی قرآن ورگی دوجی کتاب نہیں بنا سکدا۔ اے ایسی مقدس کتاب ہے جڑی نازل مصطفیٰ دے سینے تے ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے قرآن واسطے کہ نازل کی دیتے ہو رہی ہے نبی دے سینے، نازل کی دیتے ہو رہی ہے حضور دے سینے۔ قرآن آکھدا ہے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔
قرآن آکھدا ہے اساں اس کتاب نو پہاڑاں تے نازل کرنا چاہیا، پہاڑاں کھیا یا اللہ اسی دا بھار نہیں چک سکدے، اساں زمیناں تے نازل کرنا چاہیا، زمیناں آکھیا یا اللہ اساں بھی ادا بھار نہیں چک سکدے، اساں اس قرآن نو آسماناں تے نازل کرنا چاہیا، آسمان آکھیا یا اللہ اساں بھی ادا بھار نہیں چک سکدے، سارے انکار کیتا، زمیناں بھی انکار کیتا، آسماناں بھی انکار کیتا، پہاڑاں بھی انکار کیتا، جدو سارے نے انکار کر دیتا ہے، پھر آمینہ دے نور نظر نے اپنی جھولی نو پھیلایا ہے، عبداللہ دے لخت جگر نے اپنی جھولی نو پھیلایا ہے، میرے تے تیرے نبی نے اپنے دامن نو پھیلا کے آکھیا ہے یا اللہ جس قرآن دا بھار کوئی نہیں چک سکتا، میں محمد دے سینے نو اسے قرآن دا رحل بنا دے، بھار کوئی نہیں چک سکدا، او دا بھار میں محمد اپنے سینے تے چک لینا، وجہ کیے بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، تھوڑی آواز بھی میں سننی ہے، بولو بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے کے آ رہے نے، انہاں دے آن تو بعد میں اپنی گفتگو نو مکانا ہے، ذرا اپنے جاگن دا ثبوت دے دیو یا بولو بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن جائے گا، اے بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ 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 تشریف رکھو، بیجو 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 سارے بیجو، تشریف رکھو، ایک بار دروشی پڑھو، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا
سیدی یا حبیب اللہ قبلہ شاہ صاحب دی آمد ساڑے واسطے باعث فخر باعث نجات ذرا ہون ذوق دا ماشاءاللہ ہون شاہ صاحب تشریف لے آئے ہون ذرا ذوق دا مظاہرہ کرنا ہے کہ سارے رل کے آکھنا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا سارے بولو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ذرا انج دی آواز لانی ہے اس مفتی نو پتہ لگے جڑا آندہ ہے گرائمیٹیکلی غلطیاں گئے جڑا آندہ ہے گرائمر دیاں غلطیاں نے انہوں پتہ لگے اج عدالت گڑے دے وچ جناب والا شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر مسلمان ترانہ کی گارے نے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا دنیا میں بدلتے رہتے ہیں عمرہ بھی شاہ بھی قلندر بھی پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا محبت نہ بولو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے آقا پڑھ کے کائنات چاہے جاگ کے بولو نا جاگ کے بولو سبحان اللہ پڑھن دی لوڑ منو تینوں ہے جدہ ذہن خالی ہوئے جنہوں سمجھانا پوے میرا نبی ہوئے قرآن آکھ دے اساں پڑھا کے بھیجیا میرا نبی ہوئے میرا نبی فرمان دے انج دا پڑھایا کدی بھولو گے بھی نہیں میرا رب فرمان دے انہا پڑھایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سونیا جو کچھ ہو چکے آئے او بھی پڑھا چھڑے آئے جو قیامت تک ہونا ہے او بھی پڑھا چھڑے آئے میں نہیں آکھ رہا آپ بخاری کلوں پوچھ لے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے راوی نے فرمان دے نے قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حضرت عمر بن خطاب فرما دینے ایک دن کریم آقا ساڑے اندر جلوہ گر ہوئے نے میرے آقا نے خبران دینیاں شروع کیا میرے آقا نے علم مننا شروع کیتا میرا نبی دستا گیا حتی دخل اہل الجنت منازلهم فاہل النار منازلهم جناب عمر پاک فرما دینے میرے نبی نے اینا کچھ دسیا جڑے جنت جانے سن میرے نبی نے اونا دا نام بھی دس دیتا جنہ جہنم جانا سی میرے نبی اونا جنہ جنت جانا سی نبی نے اونا دا نام بھی دس دیتا جنہ جہنم جانا سی میرے نبی نے اونا دا نام بھی دس دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق دروش پر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سارے
پڑھو ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے میرے نبی دستے گئے دستے گئے دستے گئے دستے گئے دستے گئے حتیٰ کہ میرے نبی نے جو کچھ ہو چکیا سی وہ بھی دسیا، پھر قیامت تک جو کچھ ہونا سی وہ بھی دسیا، پھر جنہ جہنم میں جانا سی او دا بھی دسیا، جنہ جنت جانا سی میرے نبی نے اونا دا بھی دسیا۔ پھر امام احمد بن حنبل اپنی کتاب المسند دے اندر فرمان دے ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے میرے آقا منبر تے جلوہ گر ہوئے، میرے آقا منبر تے جلوہ گر ہو کے حضور نے خطبہ دینا شروع کی تھا۔ میرے نبی صحابہ دے اندر اپنا علم ونڈ دے گئے ونڈ دے گئے ونڈ دے گئے ونڈ دے گئے۔ روایت چاند ہے میرا نبی دستا گیا یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر دی اذان ہو گئی، میرے نبی منبر تو تھلے تشریف لے کے آئے، میرے نبی نے ظہر دی نماز پڑھائی، پھر میرے نبی منبر تے جلوہ گر ہوئے، پھر میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر میرے آقا دستے گئے دستے گئے دستے گئے حتیٰ کہ عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا، میرے نبی منبر تو تھلے جلوہ گر ہوئے، پھر میرے آقا نے عصر دی نماز پڑھائی، پھر میرے آقا منبر تے جلوہ گر ہوئے، پھر میرے آقا نے خطبہ دیتا۔ صحابہ فرمان دینے میرے نبی دستے گئے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابی آندے نے میرے نبی نے اس دن جو کچھ سانو دسیا ہے وہ اینا کچھ سی جو کچھ ہو چکیا سی نبی نے او بھی دس دیتا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے محمد نے او بھی دس دیتا ہے، او بھی دس دیتا، جو کچھ قیامت تک ہونا سی او بھی دس دیتا۔ میں آکھیا کتھے گیا او بندہ جڑا آندہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، دیوار کے آگے کا نہیں پتا، اپنوں کا نہیں پتا، بیگانوں کا نہیں پتا۔ میں آکھیا میرا نبی ہوئے جو کچھ ہو چکے آئے، میرا نبی او بھی جان دائے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے میرا نبی او بھی جان دائے۔ تائیوں تے اسی آکھنے یا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے، اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے۔ میرا نبی پڑھ کے آیا انج دا پڑھ کے آیا، جو کچھ ہو چکے ہیں نبی وہ بھی جان دے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے نبی وہ بھی جان دے۔ کہ نبی نو ان پڑھ آکھن والا آپ ان پڑھے، آپ جاہل مطلق ہے، میرا نبی ان پڑھ نہیں، میرا نبی تے ہوئے جدے سینے دے اندر اللہ نے ساری کائنات دے علوم نو سمیٹ کے مصطفیٰ دے سینے چنا۔ بس ایک حدیث سنو تے اپنی گفتگو نو سمیٹا۔ امام بخاری نے روایت کیتا مال غنیمت آیا سرکار دی بارگاہ تے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اے مال غنیمت نو سامبندی ادے تے پہرا دین دی ڈیوٹی تیری، اور صحابہ میرے آقا دی گل تے انج عمل کر دے سن کہ حضور دی زبان چوں جملہ بعد وچ ختم ہونا سی، صحابہ حضور دی گل تے پہلے عمل فرماندے سن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رات ہوئی میں مال غنیمت دے پیرے تے بہ گیا، ہن سن میرے آقا دا علم کنا ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے رات گزری، رات دا پچھلا پیر ہویا، ایک بیلی آیا انہیں مونڈے تے تھیلا رکھیا تے رکھ کے تے مال غنیمت دے کول آ کے تے انہیں مال غنیمت نو بھرنا شروع کر دیتا تے ابو ہریرہ فرماندے نے میں دا ہاتھ نپ لیا۔ میں آکھیا حضرت جی کدھر؟ انہاں آکھیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں ماڑا غریب تے ابو ہریرہ مینوں جان دے، اج تو بعد نہیں
آواں گا معافی دے دے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں آیا ترس آیا تے میں آکھیا چل جا اج تو بعد نہ آویں تینوں چھڑ دیتا۔ علم سن میرے نبی دا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے بخاری دے لفظ نہ ہون میں ذمہ دار۔ ابو ہریرہ فرماندے نے صبح فجر دی نماز دا ویلا ہویا، میں فجر دی نماز پڑھی سرکار دے پیچھے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا، سلام پھیر کے جی میں امام مقتدیاں وال منہ کر دینا، میرے آقا نے انج صحابہ وال منہ کیتا تے منہ کر کے نا میرے آقا نے سب تو پہلے فرمایا ابو ہریرہ اور رات علی چور دی تے سنا۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے کنوں نہیں آئی۔ سبحان سبحان ابو ہریرہ رات علی چور دی سنا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں پہلے تے تھوڑا جہا گھبرایا کہ بھئی سرکار نو کیویں پتہ ہے، پھر میں سمجھیا کہ بھئی نبی تے او وے جو کچھ ہو چکے ہیں او بھی جان دے نے، جو کچھ ہونا ہے مصطفیٰ اونوں بھی جان دے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ آیا سی، بڑے ترلے منت سماجتاں کیتیاں میں چھڑ دیتا ترس آیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جھوٹا ہے، رات پھر آئے گا۔ جھوٹ پیا بولدا سی رات نو پھر آئے گا۔ میں آکھیا مینوں سمجھاؤ ما کانا وما یکون دا تیرے نزدیک خیال کیے فکر کیے، میرے نزدیک تے ما کان وما یکون دا اے فکر ہے جو کچھ ہو چکے آئے، جو کچھ ہون والا ہے۔ رات جو کچھ ہویا ہے میرے نبی نے او بھی دسیا ہے، جو اگلی رات ہونا سی میرے نبی نے او بھی دس دیتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے ہن چونکہ سرکار نے فرمایا سی اور منہ سے نکلے جو تیری بات وہ بات ہو کے رہے، یہ تے ہو نہیں سکتا نا سرکار دی زبان چوں نکلے تے کوئی غلط ہو جائے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں چکر نہ ہو گیا، مجھے پتا سی اج ضرور آنا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماندے نے رات پچھلا پیر ہویا تے سجن نے پھر مونڈے تے تھیلا چکیا تے سجن پھر آ گیا، اونے پھر تھیلے چ بھرنا شروع کیتا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے پھڑیا، پھڑ کے تے میں پلر نال اونوں بن چھڈیا، میں کہ سویرے سرکار دی بارگاہ وچ پیش کراں گا۔ اونے آکھیا ابو ہریرہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں بڑا ماڑا ہوں، بڑا غریب ہوں، مہنگائی سے تنگ ہوں، شاید انہوں کوئی پاکستان ورگا وزیر ٹکر گیا ہونا ہے، ٹکر گیا ہونا انہوں کس طرح دا وزیر مشیر۔ انہیں آکھیا کہ میں ماڑا غریب بندہ، بڑے مہنگائی تو تنگ تے منو چھڑ دے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے منو ترس آیا، میں پھر چھڑ دیتا۔ صبح فجر دی نماز ہوئی، میں پھر فجر دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھی، پتہ نہیں کنوں سمجھ آنی کنوں نہیں آنی۔ ابو ہریرہ فرماندے نے سرکار نے پھر سلام پھیریا، پھر منہ صحابہ وال کیتا، صحابہ وال منہ کر کے پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور دی سنا۔ رسول اللہ آیا تھا، منتیں کر رہا تھا، سماجتیں کر رہا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور فرماندے نے ابو ہریرہ جھوٹ پیا بولدا سی رات پھر آئے گا، رات پھر آئے گا، رات پھر آئے گا۔ میں آکھیا جو کچھ ہو چکے اسی میرا نبی او بھی دستا پیا، جو کچھ ہون والا ہے میرا نبی او بھی دستا پیا۔ پھر میں تمہیں بخاری سنانا چاہوں، صحابہ فرماندے نے غزوہ بدر دا موقع ہے، میرے آقا پچھلی رات اجے صبح غزوہ بدر ہونا ہے، میرے آقا غزوہ بدر دی پچھلی رات سانو بدر دا معائنہ کروان واسطے لے گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ لا کے آکھیا ابو بکر ایتھے فلانے مرنا ہی، عمر ایتھے فلانے مرنا ہی، علی ایتھے فلانے نے مرنا ہی۔ صحابہ فرماندے نے صبح جنگ دا مار کا مکیا، اسا آکھیا ذرا ویکھیے تے صحیح، ذرا ٹرائی تے ماریے نبی نے رات کتھے ہاتھ لایا سی، اوتھے فلانا مریا کہ نہیں مریا۔ راوی آندا ہے اسا جدوں جا کے ویکھیا ہے جتھے میرے نبی نے ہاتھ لایا ہے ایک قدم بھی اگا تے پیچھے نہیں ہویا۔ میں کہیا مننا پوے گا جو کچھ ہو چکیا ہے میرا نبی اونوں بھی جاندا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے میرا نبی اونوں بھی جاندا ہے۔ جو کچھ ہو چکیا میرا نبی اونوں بھی جاندا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے میرا نبی اونوں بھی جاندا ہے۔ بس میرے بریلی دے غیرت مند مکین دے اس شعر دے اوتے اپنی گفتگو نو سمیٹنا ہے۔ میرا بریلی دا غیرت مند مکین آندا ہے سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے
تیری نظر سر عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پہ ہے تیری نظر مالا کو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہو چکی ہے حضوروں نے بھی جان دے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے میرے نبیوں نے